بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا خاتم النبیین۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث بہت راوی نے فرماندے نے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ رمضان دا روزہ رکھنا تو چاند دیکھ کر، اور عید پڑھنی پھر بھی چاند دیکھ کر، یعنی میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان دا روزہ رکھو چاند دیکھ کر، اور افطار کرو چاند دیکھ کر، اور عید پڑھو چاند دیکھ کر۔ اور اس حدیث پاک دے اندر کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بادل وغیرہ نے موسم خراب ہے، موسم کی وجہ سے یعنی چاند نظر نہیں آ رہا، سایہ گرد و غبار ہے، پھر میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسی شبان دی گنتی پوری کرو، یعنی شبان دے 3 دن پورے کرو، چاند نظر نہیں آ رہا موسم دی وجہ نال یا سایہ یا بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا، پھر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ تسی شبان دی گنتی پوری کرو۔ اگر رمضان دی آخری تاریخ ہے یعنی 29 روزے پورے ہو چکے ہیں، اس کے بعد چاند نظر نہیں آ رہا بادل کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، پھر میرے کریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی رمضان کی گنتی پوری کرو، یعنی رمضان کے 30 روزے پورے کرو۔ اگر ارشاد فرما کے کہ روزہ رکھنا چاند دیکھ کر، روزہ افطار کرو چاند دیکھ کر، اور عید پڑھو چاند دیکھ کر، اس کے بعد بات ختم ہے اور چاند نظر نہیں آیا، پھر اس کے بعد گنتی پوری کرو۔ میرے کریم آقا 1400 سال پہلے فرما گئے رات 11 بجے چاند کون سا نظر آ گیا۔ بات یہ ہے کہ حضور پاک ارشاد فرما گئے کہ روزہ رکھو چاند دیکھ کر، اگر روزہ چاند نظر نہیں آ رہا تو پھر تسی گنتی پوری کرو۔ بات یہ ہے کہ 11 بجے تک یعنی پہلے اعلان ہو چکا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، اور اس کے بعد چاہیے کہ شبان کی گنتی یعنی پوری کی جائے۔ اور اس کے بعد میں کہتا ہوں مطلب قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف اصغر جلالی صاحب نے، اور اس کے بعد آپ نے کمال کی وضاحت آپ نے ارشاد فرمائی کہ اب پوری امت پریشان ہے، شک کے اندر مبتلا ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور یا ہم افطار کریں یا روزہ نہ رکھیں، اور اس کے شک کی بنا پر قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف اصغر جلالی صاحب نے آپ نے کمال کی وضاحت فرمائی، اور شریعت مصطفیٰ کے تحت آپ نے بیان اور وضاحت فرمائی کہ اگر کسی انسان نے روزہ رکھ لیا اور اس کا روزہ کیا نفلی ہے یا فرضی ہے، آج کا روزہ ہے 30 مارچ کا جو روزہ ہے، کیا یہ نفلی روزہ ہے یا فرضی رمضان کا روزہ گنا جائے گا، یا یہ شبان کا نفلی روزہ گنا جائے گا؟ میرے کہتے ہیں محترم قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف اصغر جلالی صاحب نے آپ نے شریعت کی روح کے مطابق آپ نے یعنی وضاحت فرمائی کہ 23 مارچ آج رات کو یعنی نفلی روزہ ہوگا، یعنی یہ شبان کی گنتی پوری ہوئے گی اور یہ شبان کا روزہ یعنی رکھا جائے گا، رمضان کی نیت نہیں کی جائے گی۔ یعنی اس میں جو وضاحت آپ نے فرمائی کہ یہ شبان کا روزہ رکھا جائے گا اور نفلی نیت کی جائے گی، اور اس کے بعد یعنی رمضان کی نیت نہیں کی جائے گی، کیونکہ شریعت مصطفیٰ رؤوف رحیم کے فرمان موجود نے، وہ ڈاکٹر صاحب سنا رہے ہیں۔ سامعین آپ بھی ڈاکٹر قبلہ محمد اشرف اصغر جلالی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائے۔ میں تمام حضرات و خواتین کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں، صبح نفلی روزہ رکھا جائے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 یوما۔ اگر بادلوں کی صورتحال ہو، مطلع ابر آلود ہو، تو پھر 29 شعبان کو چاند کا اعلان نہ کیا جائے بلکہ 30 دن شعبان کے پورے کیے جائیں۔ ہمارے ساتھ بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، وہاں بھی آج چاند کے بارے میں کہیں کوئی گواہی موصول نہیں ہوئی، اور انہوں نے بھی چاند کے نہ طلوع ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ہماری جو زونل کمیٹیاں ہیں ان کے اعلانات بھی میں نے سنے، لیکن مرکزی جو کہ زونل کمیٹیوں نے یہی اطلاع دی کہ چاند طلوع نہیں ہوا۔ مرکزی کمیٹی نے تقریباً 10 بجے کے قریب پشاور سے یہ اعلان کیا اور مبہم سا اعلان کیا۔ اس سے پہلے بھی عید کے چاند کے لحاظ سے مبینہ طور پر مرکزی کمیٹی اسلامیان پاکستان کا ایک روزہ خراب کر چکی ہے۔ شرعی عبادات کے اندر
وقت کے آغاز اور اختتام کی بڑی اہمیت ہے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کے آ جانے کا قول اور رمضان کا روزہ رمضان کے شرعی ثبوت کے بغیر یہ مکروہ ہے۔ موجودہ صورتحال میں اختصار سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ملک میں اکثر مقامات پر مطلع ابر آلود تھا، اس بنیاد پر یہ یوم شک ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 یوما۔ اگر بادلوں کی صورتحال ہو، مطلع ابر آلود ہو، تو پھر 29 شعبان کو چاند کا اعلان نہ کیا جائے بلکہ 30 دن شعبان کے پورے کیے جائیں۔ موجودہ اعلان کی بنیاد پر بھی ایک شک کی کیفیت ملک میں پیدا ہو گئی ہے۔ اس بنیاد پر جتنے لوگ مسلسل لگاتار فون کر رہے ہیں، میں سب کے لیے لائیو آیا ہوں تاکہ شرعی ذمہ داری پوری کی جائے کہ تراویح تو ہوتی ہے جب رمضان کا اثبات ہو جائے، تو پھر روزے کے لیے اس سے پہلے رات کو تراویح ادا کی جاتی ہے۔ چنانچہ آج تراویح تو نہیں ہے، لیکن صبح جمعرات کو روزہ رکھا جائے، مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ یہ روزہ خالصتاً نفلی روزہ ہوگا، یعنی اگر کوئی رمضان کا سمجھ کے رکھے گا تو مکروہ ہے، اور اگر تردد میں رکھے گا کہ رمضان ہے تو پھر رمضان ہے، رمضان نہیں تو پھر نفلی ہے یا کوئی اور ہے، تو پھر بھی مکروہ ہے۔ خالصتاً نفلی کا یہ مطلب ہے کہ دوسرا کوئی خیال ذہن میں نہ لائے، بلکہ صرف فکس کرے اپنی نیت کو کہ میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جب ثابت ہو جائے کہ یہ دن واقعی شعبان کا دن تھا، شک ختم ہو جائے دلائل سے، تو پھر وہ شعبان کا شمار ہوگا، اور اگر دلائل سے ثابت ہو جائے کہ رمضان شروع ہو چکا تھا تو پھر وہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا، یعنی سب کا روزہ قضا نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر میں تمام حضرات و خواتین کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ صبح نفلی روزہ رکھا جائے۔ یوم شک میں نفلی روزہ ہی رکھا جا سکتا ہے، رمضان کا روزہ رکھنا وہ بھی ناجائز ہے، اور تردد کی حالت میں روزہ رکھنا کہ اگر رمضان ہے تو پھر رمضان کا روزہ ہے، اگر نہیں تو پھر دوسرا روزہ ہے، تو وہ بھی جائز نہیں، وہ بھی مکروہ ہے۔ یہ فکس آپ نے نفل کی نیت سے روزہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد جو صورتحال ہوگی جو میں نے اس کا حکم بیان کیا، وہ انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ عبادات کا معاملہ بڑا احتیاط والا ہے۔ اور باقی میں حکومت پاکستان سے، اداروں سے یہ کہوں گا کہ اتنا اہم مسئلہ جو ہے، اس پر اتنے مہمل قسم کے لوگ جو بٹھائے گئے ہیں، اس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی عبادات پر آنچ آتی ہے، تو لہٰذا یہ لوگوں پر مہربانی کی جائے اور ایسے مہمل لوگوں سے اتنے بڑے فورم کو مبرہ کیا جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صاحب آپ نے قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب کی گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے کمال گفتگو ارشاد فرمائی، اور آپ نے حکومت سے مطالبہ بھی کیا، یہ جو بیٹھا نا چاند دیکھنے والا اسعد صاحب ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، پہلے شریعت تو پڑھ لیں، پہلے شریعت تو پڑھے کہ یہ ایک انسان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور یہ تراویحوں کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے۔ یہ تو نہیں کہ ہم ایک دو گواہی لے کے بنا اعلان کر دیں، چاہیے ہے کہ پوری امت کا یہ مسئلہ ہے۔ اگر یہ رمضان کا روزہ نہیں ہے
تے پھر کتنے لوگ پریشان ہو گئے. اور تراویحوں کا مسئلہ، جو تراویح اتنے لوگوں نے حضور کی امت نے تراویح ادا نہیں کی، یہ کس پر گناہ چلا جائے گا؟ اور تراویح ادا کرنا واجب ہے، اور نہ ادا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور اس لیے چاہیے کہ مصطفیٰ موجود ہے، جو میرے کریم آقا کے فرمان موجود نے، گواہیاں موجود نے، پہلے گواہ لاؤ، شریعت مطابق جو ہے نا وہ اعلان کیا جائے. ایسے کسی کی کال آ جائے، فون آ جائے تو اعلان کر دو جی چاند نظر آ گیا. اور ممالک کے اندر چاند تو نظر نہیں آیا، بنگلہ دیش میں نظر نہیں آیا، انڈیا میں نظر نہیں آیا، ہمارے پاکستان میں 11 بجے چاند 10:15 بجے نظر آ گیا. اور اس کے بعد مسئلہ یعنی پوری امت کا یہ ہے کہ ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بندہ چاند دیکھنے والا آگے لے آئے جو شریعت کا پابند ہے اور تقوی اور متقی پرہیزگار ہے، نیک ہے. اور پوری امت اس بات پر اتفاق ہے، اس بندے پر اس کو پوری امت کا یعنی اتفاق ہے کہ یہ بندہ ایماندار ہے، یہ بندہ پوری امت کا رہنما بنے گا. اس کو آگے لے کے یہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کو شریعت مصطفیٰ کے پتہ ہی نہیں ہے اس کو، اور یہ سکھوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ ہندوؤں کے ساتھ بیٹھتا ہے، پوری امت اس کے سپرد کر دی گئی ہے. ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو اتار کے اور نیک جو متقی پرہیزگار ہے، جو عادل ہے، اس کو لے آ جائے تاکہ وہ پوری امت کی رہنمائی وہ کرے. اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.